بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم اسلامی سال کے 12ویں مہینے ذی الحج کے بارے میں بات کریں گے۔ ذی الحج جو کہ ہمارے دین میں اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ اس مہینے کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں اسلام کا ایک بہت ہی اہم رکن حج ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی ملی تقریب عید قربان بھی اسی مہینے کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے، اور اس مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کی بھی بہت سی فضیلت جو ہے کافی احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے جن راتوں کی قسم سورہ فجر میں کھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، تو جمہور مفسرین نے بھی ان سے مراد جو ہے ذی الحج کی 10 راتیں مراد لی ہیں، جس سے ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت جو ہے وہ ہمیں سمجھ آتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عام عوام میں ان ایام کی فضیلت جو ہے وہ اتنی زیادہ یعنی سمجھ ہمیں نہیں ہے، یا کہہ لیجئے کہ ہم اس سے بے خبر ہیں۔ اس ماہ مبارکہ کی فضیلت کتنی ہے، اس حوالے سے حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہم لوگ ان دنوں کو عام سا سمجھتے ہیں، عام دنوں کی طرح ان کو گزار دیتے ہیں، معمولی دن سمجھتے ہیں، لیکن حدیث کی روشنی میں دیکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں ہیں جن میں کیے گئے نیک اعمال اللہ کو ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ یعنی کون سے 10 دن؟ یہ جو ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے، اس میں کیے گئے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اتنے محبوب ہیں کہ باقی پورے سال میں آپ نے جتنے بھی نیک اعمال کیے ہیں ان سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ کیا جہاد بھی نہیں؟ فرمایا نہیں، اللہ کی راہ میں جہاد بھی ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال سے افضل نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ سوائے اس مجاہد کے جو اللہ کی راہ میں نکلے، اپنی جان بھی لے جائے، مال بھی لے جائے، یعنی کہ وہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کرتے ہوئے اپنی جان بھی لوٹا دے، اپنا سارا مال بھی لوٹا دے، وہ افضل ہے۔ باقی کوئی عمل ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اب انسان حیران ہوتا ہے کہ کیوں اس کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ جہاد سے بھی زیادہ جو ہے افضل ہیں 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال۔ اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذی الحج کو اتنی فضیلت کیوں بخشی ہے؟ اس حوالے سے حافظ ابن الحجر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذی الحج کو اس لیے اتنی شان و شوکت اور فضیلت بخشی ہے کیونکہ یہ وہ دن ہیں جن میں ساری عبادتیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں۔ کون کون سی عبادتیں ہیں وہ؟ یعنی کہ توحید۔ دیکھیے نارملی الحمدللہ ایک مسلمان جو ہے وہ توحید پہ ہے، عقیدہ توحید پہ ہے۔ پھر نماز کی اپنی امپورٹنس ہے، نماز بھی ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزہ، صدقہ اور حج۔ اب کوئی اور ایسا مہینہ نہیں ہے جس میں یہ ساری عبادات اکٹھی ہو جائیں، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلیں حج تو اس مہینے میں جو ہے مسلمان کرتے ہیں، اس مہینے میں کیا جاتا ہے حج، لیکن باقی عبادات کی بھی سمجھ آتی ہے، لیکن روزہ اس میں کہاں سے آ گیا؟ تو اس حوالے سے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تاریخ یعنی ذی الحج کی 1 سے لے کر 9 ذی الحج تک روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ توحید پر تو نارملی ہم ہیں، صدقہ بھی بہت زیادہ افضل ہے، صدقہ کرنا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شب قدر سے بھی یہ دن افضل ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کی اہمیت بتا دی ہے کہ سب سے افضل شب قدر ہے، اور شب قدر کے بعد جو سب سے زیادہ جن اعمال کی فضیلت ہے، جو دن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، وہ یہ ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے۔ تو پھر امیجن کیجئے کہ ہم لوگ نہیں جانتے ہیں، ہمیں نہیں اندازہ کہ ہمیں اس کے بعد زندگی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اب اگر ہمیں توفیق ملی ہے، ہماری زندگی میں یہ دن آ گئے ہیں، تو کیا ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہم موجود ہی نہ ہوں، آئندہ سال میں ہمیں اس کی توفیق ہی نہ مل سکے؟ تو اگر ابھی ہمیں یہ دن ملے ہیں، یہ 10 دن ہماری زندگی میں آئے ہیں، تو پھر ہمیں ان کو اویل کرنا چاہیے، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ذی الحج میں کیے گئے عام اعمال دیکھیے، باقی دنوں میں جو اعمال ہم کر رہے ہیں وہ روٹین کے کام ہیں، یعنی آپ نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن ان دنوں میں ہمیں اپنے اعمال جو ہیں بہت زیادہ بڑھا دینے چاہیے۔ صحابہ اکرام ان دنوں میں شدید محنت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ عبادات کرنا شروع کر دیتے۔
صحابہ اس میں کیوں اتنی محنت کرتے تھے؟ کیونکہ دیکھیے یہ عشرہ سال کے تمام ایام سے افضل ہے، حتیٰ کہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی افضل ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی کہ کیا یہ شب قدر سے بھی افضل ہے، تو میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ نہیں، شب قدر سے افضل نہیں ہے۔ تو میں نے جو بات کی ہے اس کو ڈفرنس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ میں نے جو بات کی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں سال کی تمام راتوں سے افضل ہیں، کیونکہ ان راتوں میں 5 وہ طاق راتیں آتی ہیں جن میں سے کوئی ایک رات قدر والی ہوتی ہے جو 1000 مہینے کی راتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے رمضان کے عشرہ اخیر کی راتیں افضل ترین ہیں، لیکن اگر دنوں کی بات کی جائے تو عشرہ ذی الحج کے دن جو ہیں تمام دنوں سے افضل ترین ہیں۔ صحابہ اکرام عشرہ ذی الحج میں بہت زیادہ شدید محنت کرتے تھے، خوب ذوق اور شوق سے نیک اعمال اور عبادات اور نوافل کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ان دنوں میں افضل عمل جو ہے وہ کون ہے جو کہ پسندیدہ ترین ہے، آخری درجے تک ہے پسندیدہ؟ کیا چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ حدیث میں ہے کہ کوئی دن اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ افضل نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ افضل ہے، یعنی نہ کوئی دن ان دنوں سے زیادہ افضل ہے، نہ کوئی عمل اس سے زیادہ افضل ہے۔ بس تم ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ یعنی تحلیل، تکبیر اور تحمید کیا کرو۔ ان دنوں یعنی کہ یہ جو پورے 10 دن ہیں ان میں خوب تکبیرات کہنی چاہیے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو۔ اب دیکھیے جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ چیز ہوگی وحدانیت۔ پھر اگر تکبیر کی بات کریں یعنی اللہ اکبر، اور جو کئی اور تکبیرات ہیں جو کہ حدیث سے ثابت ہیں، ایسے ہی حمد بیان کرنا کیا ہے؟ اللہ کی تعریف بیان کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ تو پہلی ذی الحج سے 9 ذی الحج تک جو تکبیرات بیان کی جاتی ہیں انہیں تکبیر مطلق کہا جاتا ہے۔ چند تکبیرات جو کہ حدیث سے ثابت ہیں جو ہم ان دنوں میں بیان کر سکتے ہیں، سب سے پہلے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ 3 دفعہ۔ پھر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ سب معروف ہیں، بہت مشہور تکبیرات ہیں جو کہ ہم عام سنتے ہیں۔ پھر دوسرے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیے یہ سب تکبیرات ہیں جو کہ حدیث سے ثابت ہیں۔ پھر دیکھیے یکم ذی الحج سے لے کر 13 تک صحابہ اکرام ان اذکار کی کثرت کیا کرتے تھے۔ آج اگر ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں یا بڑوں سے کہتے ہیں تو جھجک محسوس ہوتی ہے، سب کو آواز ہی نہیں نکلتی کہ جی ہمیں شرم آ رہی ہے، ہمیں حیا آتی ہے، اونچی آواز سے ہم تکبیرات نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے صحابہ اکرام کا کیا معمول تھا۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا کہ وہ ان 10 ایام میں بازار جاتے اور بلند آواز سے تکبیریں پڑھتے، انہیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ تو دکھاوا ہے، اگر ہم اونچی آواز سے تکبیرات پڑھیں گے لوگ کہیں گے کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے۔ دیکھیے جب صحابہ اکرام نے اس چیز کو دکھاوا نہیں سمجھا ہے اس لیے وہ جا کے یہ عمل کیا کرتے تھے۔ اگر کچھ لوگ بھولے ہوئے ہیں، ان کو یاد نہیں آ رہا ہے یا ان کے مائنڈ سے اس وقت نکلا ہوا ہے، تو وہ لوگ بھی سب کو یاد آ جائے اور وہ لوگ تکبیرات کر لیں۔ عورتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم عورتوں کو یہ کرنا ہے کہ ہم بھی اپنے گھروں میں کم آواز میں تکبیرات کر سکتے ہیں۔ اپنے جب ہم لوگ تھوڑا اونچی آواز سے بھی تکبیرات کریں گے، مسلسل کرتے رہیں گے، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے جو کہ ہمارے گھروں میں افراد موجود ہیں، جب وہ سب سنیں گے مسلسل ہمیں تکبیرات کرتے ہوئے تو وہ بھی کرنے لگ جائیں گے۔ اب یہ چیزیں ہم کنٹینیوسلی کرتے رہیں گے نا تو گھر میں یہ چیز دہرائی جاتی ہے تو سب لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ان 10 دنوں میں ہمیں روزے رکھنے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس دن کا روزہ یعنی کہ 9 ذی الحج کا روزہ 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ اس کے علاوہ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے پہلے عشرے کے 9 روزے، یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ، اور ایام بیس یعنی کہ مہینے کے 3 دن 13، 14 اور 15 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اس چیز سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے پہلے عشرے کے یعنی یکم سے لے کے 9 تک جو ہیں وہ روزے رکھا کرتے، اور ظاہر سی بات ہے جب یہ 10 دن بہت زیادہ ان کی فضیلت ہے نیک اعمال کی، تو پھر روزہ رکھنے سے اور زیادہ اس کی میں جو ہے عبادات کا
اس کے علاوہ اس ماہ مبارکہ میں اس پہلے عشرہ میں نیک اعمال میں سے نماز، صدقہ خیرات، ذکر اذکار، روزے اور تلاوت قرآن کا خصوصی اہتمام کرنا، اور اسپیشلی گناہ کبیرہ سے اور حرام کاموں سے اپنے نفس کو بچائیں. یعنی آپ دیکھیے کہ نیکی یہ بھی ہے کہ اگر ہم گناہوں سے بچتے رہیں اور کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کا احترام کرنا ہے اور اس مہینے کی زیادہ سے زیادہ برکات کو سمیٹنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی العزیز 9 ذی الحج کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ وہ روزہ کس کس کو رکھنا چاہیے، اور 9 ذی الحج کو کس حساب سے روزہ رکھنا چاہیے، یہاں کی 9 ذی الحج کو یا وہاں کی سعودی عربیہ کے حساب سے رکھنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.